نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4 اور 5۔ حدیث نمبر 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کچھ نصیحتیں کی جو انہوں نے اس طرح سے بیان کی کہ ان معاذ قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمشی قلیلا ثم قال یا معاذ اوصیک بتقوی اللہ وصدق الحدیث ووفاء العہد واداء الامانۃ وترک الخیانۃ ورحم الیتیم وحفظ الجوار وقظم الغیظ ولین الکلام وبذل السلام ولزوم الامام۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور چلے، پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے، سچ بولنے، عہد کو پورا کرنے، امانت کو ٹھیک ٹھاک پہنچانے، خیانت نہ کرنے، یتیم پر رحم کرنے، پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کرنے، غصے کو دبانے، نرم انداز میں گفتگو کرنے اور لوگوں کو سلام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ خلیفہ وقت کے ساتھ چمٹے رہنے یا ساتھ رہنے کی ہدایت کی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ پکڑنا کسی سے خاص تعلق یا اس کی اہمیت، اور جب کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے نا کوئی بات، تو ہم اس کو زیادہ غور سے سنتے ہیں، اور صحابہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی غور سے سنتے تھے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے نصیحت کرنے کا کہ کسی کو اگر آپ نے کوئی بات بتانی ہے تو اس کو فلی اپنی طرف سے متوجہ کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بات کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس بات میں، تو وہ کہتے ہیں جی والدین ایسا کہتے ہیں، گھر والے ایسا کرتے ہیں، یا فرینڈس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی جو ہے کسی مخلوق کی اطاعت میں، یعنی کسی انسان کے فرما برداری جائز نہیں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے لیے کہے، حتیٰ کہ والدین جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ اور پھر والدین کی نافرمانی نہ کرو، تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، یعنی اس کے علاوہ ان کی ہر بات ماننی ہے، صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر یہ کہ اس کے بغیر پھر سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو۔ دوسری بات یہ کہ دوسری نصیحت جو کی وہ یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ انسان کو ہر طرح سے فائدہ دیتا ہے، جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں ضرور بولنا چاہیے۔ اس کے بعد سچائی کی اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے کہ انسان زبان سے سچا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے اس قدر سچ بولتے تھے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ آج کوئی ہمارے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہم سچے ہیں؟ پھر دوسری چیز یہ کہ دل کی سچائی ہو، انسان اپنی زبان سے جو کچھ کہے وہ خلوص سے دل سے کہے، صرف لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہ کرے۔ پھر عمل کی سچائی، پھر یہ کہ انسان کا کام، اس کا فعل، اس کی عمل اس کی قول کے مطابق ہو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جھوٹ بولنے کے بارے میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت معاذ کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ وعدے کی پابندی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسلام میں وعدے کی پابندی کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اپنے قول و قرار کی پاسداری، اپنے عہد کی پابندی کا نام ایفاء عہد ہے۔ ایمان والوں کو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد
سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چوتھی نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت معاذ کو وہ یہ تھی کہ امانت داری، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی کوئی چیز اگر آپ کے پاس رکھواتا ہے، فار ایگزامپل کوئی آپ کو موبائل دیتا ہے کہ میرا موبائل چارجنگ پہ لگا دیں، اور آپ اس میں کھول کے جی میسیجز ان کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ کے پاس اپنی چیز، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اگر کسی نے آپ کو پیک کر کے کوئی چیز دی ہے کہ یہ فلاں تک پہنچانی ہے، تو پھر وہ آپ اس کو اگر کھول کے درمیان سے دیکھ رہے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، یعنی پھر وہ ایمان کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ پھر نمبر 5 پہ جو نصیحت کی وجہ کہ یتیم پر رحم کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں یتیم کی بہت اہمیت ہے، اس حوالے سے کہ دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، یعنی اگر اس کو مال اس کا لے لے یا اس کے ساتھ زیادتی کر جائے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون پوچھنے والا ہے ہمیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ پھر نمبر 6 پہ جو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پڑوسی کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اتنی زیادہ حدیث ہیں اس حوالے سے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اس لیے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، جس کو تحائف دینے چاہیے، اور اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو دوستوں میں بہترین ہو، دوسروں کے حق میں بہتر ہو، اور بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہو۔ پھر یہ کہ غصے پر کنٹرول۔ 7ویں نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ کہ غصے کو پی جایا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اسے دبا دے، یعنی اپنے آپ کو روک کے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے اسپیشل جب کوئی نصیحت کرنے کو کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اسی طرح گفتگو میں نرمی۔ 8ویں وصیت یہ تھی کہ بات چیت میں نرمی سے کام لو، ہمیشہ گفتگو میں نرمی اختیار کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ پھر نمبر 9 پہ تھا کہ آپس میں سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں وصیت سلام سے متعلق ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ سلام میں پہل کرو، اس سے آپس کا کینہ بغض وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10 پہ جو وصیت تھی وہ یہ کہ خلیفہ وقت کے ساتھ چمٹنے کی۔ جو حکومت وقت ہوتی ہے نا وہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہمارے معیار یا جسے ہم کہتے ہیں ہماری پسند کی نہیں ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو تمہیں صاحب امر ہیں، یعنی حکم دینے کی صلاحیت ان کے اندر، جن کو ہمارے اوپر اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی بھی ادارے میں کام، جیسے اب یہاں یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں تو ٹیچر کی بات ماننا آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں، اسی طرح ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جو لیگلی گورنمنٹ ہوگی اس کو فالو کرنا آپ پر فرض ہے۔ گورنمنٹ رولز جتنے بنیں گے ان کو فالو کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 5 میں ہمسائے کے حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امر بن شعیب عن نبیہ ان جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغلق بابہ دون جارہ مخافۃ علی اہلہ ومالہ فلیس ذلک بمؤمن وليس بمؤمن من لم يأمن جاره ووائقه اتدری ما حق الجار اذا استعنك اعنته واذا استقرضك اقرضته واذا افتقر عدت عليه واذا مرض عدته واذا اصابه خیر حناته۔ مختلف یہاں پہ میں آپ کو اردو میں اس لیے پورا پڑھ کے سناؤں گی کہ آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ عربی میں پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پڑوسی سے اپنے گھر والوں اور مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا دروازہ بند کر کے سویا تو ایسا پڑوسی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور دست درازی سے محفوظ نہ ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ مدد کا طالب ہو تو اس کی مدد کرو، اگر قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دو،
اگر فکر و فاقہ کا شکار ہو تو اس کو نفع پہنچائے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر خوشی ملے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہو تو صبر کی تلقین کرو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے، اس کے گھر سے اونچا گھر بنا کر اس کے گھر کی ہوا نہ رکو سوائے اس کی اجازت کے، یعنی جہاں ضرورت پڑے وہاں اجازت لے لو، اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ دو سوائے اس کے کہ اس کے گھر بھی بھیجو، اگر پھل خریدو تو اسے تحفہ دو، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اپنے گھر خاموشی سے لاؤ، اور تیرے بچے میوے لے کر باہر نہ نکلیں کہ اس سے پڑوسی کے بچے غمگین ہوں۔ اس حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے اور ان کی وضاحت کی گئی۔ ہمسائیگی کا دائرہ کار یہ کہ قرآن حکیم کی مدد سے کی روح سے پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کہ رشتہ دار ہو اور ہمسایہ بھی ہو، سب سے زیادہ جس کا حق ہے، پھر یہ کہ رشتہ دار نہ ہو صرف ہمسایہ ہو، پھر یہ کہ نہ رشتہ دار ہو نہ ہمسایہ بلکہ ہم مجلس ساتھ بیٹھ رہنے والا ہو۔ پہلی بات جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جس آدمی نے اپنا دروازہ اس وجہ سے بند کیا کہ اس کے ہمسائے سے اس کے گھر والوں کو خطرہ ہے، تو اس آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، جس شخص کی شرارت اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف پوائنٹس بتائے ان کو میں سمرائز کر رہی ہوں کہ اگر مدد مانگیں تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور محتاج ہو تو مدد کرو، تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر بیمار جو اس کی تیمارداری کرو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد، یعنی اس کا یہ حق ہے آپ پر اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو کہ اس کی دل آزاری ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو نہ صرف جنازہ پڑھو بلکہ اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ، اور یہ کہ اپنے گھر کو اتنا بلند نہ کرو کہ جس سے ہمسائے کے گھر کی ہوا رک جائے سوائے اس کی کہ وہ اجازت دے دے، اگر کھانا پکاؤ تو شوربہ زیادہ رکھو تاکہ اس کو بھیج دو، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اس کے گھر بھی بھیجو، اور اگر اتنا تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کہ رازداری سے لاؤ اور تمہارے بچے پھل کھاتے گھر سے نہ نکلیں تاکہ تمہارے بچوں کو دیکھ کر ہمسائے کے بچے افسردہ نہ ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہو، اور بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔